حسرت موہانی ایک یوں سمجھ لیں کہ مولانا حسرت موہانی تھے اور ساتھ وہ مارکسی افکار رکھنے والی شخصیت تھی. جی ہاں. اور ساتھ ان کی جو نعت ہے اور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے، تو عبدالعزیز خالد نے ان کے بارے میں ایک 2-3 شعر کہے. ان میں سے آخری شعر جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں ہے. تھا اس نطق اس کا ستائش گرے آئین سویت، ستائش گرے آئین سویت یعنی کمیونزم، مساوات کا آئین. آئین سویت سے مراد کمیونزم ہے. نطق اس کا ستائش گرے آئین سویت، لیکن دل و جاں احمد مرسل کے ثنا خاں. یا کوئے نگاراں میں بدستے خم و کاکل، یا پابا سلاسل سے دیکھا پس زنداں. آخر میں جو جہاں پہ کنکلوڈ کیا عبدالعزیز خالد نے، خوددارو خدا مستو تہی دست و بشر دوست. خوددارو خدا مستو تہی دست و بشر دوست، ہو جیسے کوئی عہد رسالت کا مسلمان. تو ڈیفائن اس نے کیا عبدالعزیز خالد نے کہ عہد رسالت کے مسلمان میں یہ 4 خصوصیات ہوتی ہیں. ہم کبھی ڈاکٹر صاحب کو ایک عالم کہتے ہیں، کبھی انہیں ہم صوفی کہتے ہیں، کبھی ہم انہیں ایک محقق کہتے ہیں. وہ انسان تھے اور عہد رسالت کے مسلمانوں جیسے مسلمان تھے. مجھے اس سے زیادہ تعارف ڈاکٹر صاحب کا سمجھ نہیں آتا. اس سے اگلی باتیں مجھ سے ہوتی نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی اور میرے جی میں آئی کہ میں اس حوالے سے ضرور بات کروں. ادب اور نظر. میں یہ عرض کروں گا کہ یہ اس وقت اس کو آپ کسی ایک جماعت اسلامی کا یا کسی ایک جماعت کا مسئلہ نہ کہیں. ہماری قوم اجتماعی طور پر ایک نفسیاتی بحران کی طرف بڑھ رہی ہے اور ہم اپنے ان بنیادوں کو اور اپنے ان اصولوں کو بھولتے جا رہے ہیں جو ہمارا طرۂ امتیاز تھے. جماعت اسلامی کے بانی مولانا مودودی ہیں اور مولانا مودودی کے پاس کس درجے کا ادب تھا یہ جاننے کے لیے، دیکھنے کے لیے آپ کو طالب علم مولانا مودودی کو دیکھنا پڑے گا. یہیں بیٹھے بیٹھے میں نے کہا کہ کوئی ایک جملہ میں مولانا کا بھی لے آؤں کہیں سے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ مولانا کا تصوف سے کیا تعلق تھا. ایک تو مولانا فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے خاندان کو ایک اذن ہے کہ ہمارا بچہ بھی اگر لعاب دہن لگائے تو سانپ کے ڈسے کا زہر فوراً اتر جاتا ہے. ہمارے ایک بزرگ صاحب عبدالرسول صاحب وہ کہتے ہیں میرے سامنے مولانا کی خدمت میں حاضر ہوا تو کوئی بندہ آیا تو آپ نے اپنے صاحبزادوں میں سے کسی نے کہا کہ ہاں بھائی اپنے انگلی لگا کے لگا دو. ہم نے کہا جناب آپ یہ کیا کریں؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے بزرگوں سے چلی جاتی ہے، اب اللہ جانے کیا ہے. مولانا مودودی جو تھے وہ مولانا عبدالسلام نیازی کے شاگرد تھے. یہ میرے خیال میں تمام جماعت اسلامی کے دوستوں کو معلوم ہوگا. مولانا عبدالسلام نیازی یہ میاں والی کے نیازی نہیں تھے، وہ شاہ نیاز بریلوی کے سلسلہ طریقت سے وابستہ ایک چشتی درویش تھے. ایسا عالم، ایسا مدبر، ایسا بحر زخار کہ ان کے سامنے کوئی نہیں ٹھہرتا تھا. ان کے بارے میں ایک کتاب ہے، میں مشورہ دوں گا کہ سب دوست وہ ضرور پڑھیں، اور وہ ہے مولانا عبدالسلام نیازی آفتاب علم و عرفان.
کچھ عرصہ پہلے وہ منظر عام پر آئی، اس میں مولانا مودودی کا بھی مضمون ہے، اور اس مضمون کا ایک اقتباس میں مولانا کے الفاظ میں آپ کی خدمت میں. اب یہ باتیں کہیں جا کے ڈاکٹر صاحب سے مل جاتی ہیں. یہ جیسے کہتے ہیں نا، ہم جب کسی سے محبت کے رشتے میں بندھ جاتے ہیں نا، تو اس رشتے کا تعلق ہمارے شعوری کوششوں سے نہیں ہوتا. ایک حدیث مبارکہ ہے، سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روحیں جو تھیں جنود مجندۃ، لشکروں کی طرح تھیں عالم ارواح میں، اس دنیا میں آنے سے پہلے. فما تعارف منہا ائتلف، جن میں تعارف ہو گیا ان میں محبت پیدا ہو گئی. تو یہ پرانے رشتے ہوتے ہیں جو اس دنیا میں پکڑے جاتے ہیں، اور پھر جہاں یہ رشتہ مل جاتا ہے وہاں پھر جسے آپ کہتے ہیں کہ وہاں پہ دوسرے پیمانے نہیں رہتے. مولانا کہتے ہیں مولانا عبدالسلام نیازی کے بارے میں کہ ان کا مزاج قلندرانہ تھا، بے نیاز طبیعت کے مالک تھے، کسی سے کچھ غرض نہیں رکھتے تھے، خلوص اور محبت کے ساتھ ملنے والوں سے ان کا برتاؤ نہایت مشفقانہ ہوتا تھا، اور وہ ان کی ناز برداری تک کر لیتے تھے، لیکن کسی کی اکڑ وہ برداشت نہ کر سکتے تھے. بڑائی کا زوم رکھنے والوں کے ساتھ ان کا برتاؤ کچھ اور ہوتا تھا. اپنے قلندرانہ مزاج کی وجہ سے بظاہر وہ لوگوں کو آزاد منش نظر آتے تھے، لیکن ان کے اندر گہری دینداری پائی جاتی تھی. اپنی روحانیت کی نمائش سے انہیں اس قدر نفرت تھی کہ اس پر انہوں نے اپنی آزاد منشی کا پردہ ڈال رکھا تھا. ایک واقعہ میں اس حوالے سے مولانا عبدالسلام نیازی کا اور سناؤں گا. جوش ملی آبادی مولانا سے بڑی نوک چونک رکھتے تھے، اور کئی ایسے انہوں نے نامناسب اور نامعقول تبصرے بھی کیے. شخصیت بھی ان کی کچھ اسی طرح کی تھی جوش ملی آبادی کی، تو وہ بھی مولانا سے نیاز مندی کا تعلق رکھتے تھے. ایک دفعہ گئے تو دستک دی، تو آپ نے اندر سے پوچھا کون؟ جوش نے کہا میں. انہوں نے کہا یہاں صرف ایک میں ہے، دو میں نہیں ہو سکتے. تو انہوں نے پھر اپنا نام بتایا، انہوں نے کہا جوش. تو مولانا عبدالسلام نیازی نے کہا یہاں آنے کے لیے ہوش چاہیے، جوش نہیں. تو دوستان گرامی، یہ بر صغیر ہو یا مسلمانوں کی تاریخ ہو، اس میں ہر قابل ذکر شخصیت، آپ اس سے اختلاف کریں یا اتفاق کریں، ہر اہم شخصیت جو مسلمانوں کی تاریخ میں کسی اعتبار سے بھی اہم ہوئی، اس کا کسی نہ کسی صوفی سے کسی نہ کسی طرح کا تعلق ضرور رہا. سر سید احمد خان بھی شاہ غلام علی دہلوی کی گود میں کھیلتے رہے، اور وہ اس بات پر فخر کیا کرتے تھے کہ میں ان کی گود میں کھیلا ہوا ہوں. حالانکہ شاہ غلام علی دہلوی سلسلہ نقشبندیہ کے وہ شیخ طریقت تھے جن کے مرید خالد الکردی نے ترکی اور وسط ایشیا اور عراق کے علاقوں میں سلسلہ نقشبندیہ کی وہ ترویج کی کہ اسے ایک عالمی سطح کا جو ہے وہ، حالانکہ بہاؤالدین نقشبند سینٹرل ایشیا سے تھے، لیکن وہاں جو طریقت نقشبندیہ گئی وہ خالد الکردی کے ذریعے گئی، اور وہ شاہ غلام علی دہلوی کے شاگرد تھے اور ان کے مرید تھے. اسی شاہ غلام علی دہلوی کے گود میں بیٹھنے والا سر سید احمد خان بھی آج ایک ایسی شخصیت ہے جس کا ذکر ہمارے ہاں نہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے. تو اسی طرح جتنی ہماری شخصیات ہیں، ایک ہم نے خود کو جس طرح تقسیم کر لیا، جس طرح بانٹ لیا، جس طرح ہم نے دین کے بھی حصے بکھرے کر لیے اور اپنی ثقافت اور معاشرت کے بھی حصے بکھرے کر لیے، یہ وہ مزاج ہے جس نے ہمیں اس مقام پہ پہنچایا ہے جسے میں کہتا ہوں کہ ہم ایک اجتماعی نفسیاتی بحران کے ساتھ کی طرف رواں دواں ہیں. یہ آپ مت کہیے کہ فلاں جماعت میں ادب کی کمی ہے، وہ جو ادب کے علمبردار ہیں کیا ان کے ہاں بھی ادب کی اب کمی نہیں ہے؟ جن کی شناخت ہی ادب تھی. اگر آپ خانقاہوں کے سجادہ نشینوں کو دیکھیں تو
تو ادب کروانا اور چیز ہے اور ادب کرنا اور چیز ہے. ادب کرنا تھا نا، ادب کرنا تھا، ادب کروانا نہیں تھا. لیکن ہم ادب کروانے لگے. جو شخص اپنی آمد پر یہ چاہے کہ لوگ کھڑے ہو جائیں، سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو یہ چاہتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہا. تو ہم نے تو ان سارے طریقوں کو، جنہیں طریقت کہتے ہیں، ہم نے شریعت کے مقابلے میں ایک طریقت بنا لی، حالانکہ شریعت کے مقابلے میں کوئی طریقت نہیں ہے. شریعت کے مقابلے میں کوئی طریقت نہیں ہے. جس طرح شریعت قرآن کی اصطلاح ہے، اسی طرح طریقت بھی قرآن کی اصطلاح ہے. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. شریعت میں بھی دین نے اختلاف کی اور میتھڈالوجی کے اختلاف کی گنجائش رکھی. تم سب کے لیے ہم نے شرع اور منہاج بنا دیے. پھر یہ بھی کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، کل کل یعمل علی شاکلتہ، تم میں سے ہر ایک اپنے اپنے پیمانے، اپنے اپنے کینڈے، اپنے اپنے سٹرکچر میں کام کرتا ہے. وَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا. تم میں سے رب ہی بہتر جانتا ہے کہ زیادہ صحیح کون ہے. زیادہ صحیح کا مطلب ہے کہ غلط تو دوسرا بھی نہیں ہے. اس آیت کا یہ مفہوم نکلتا ہے نا، وَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا. جس طرح طریقت اور منہاج جو ہے یہ ہمارے اللہ کے پاک کلام میں ڈیفائن ہوا کہ ہم نے تم سب کے لیے شریعت اور منہاج بنا دیا.